يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، جو اس ساری کائنات کو بنانے والا، اس سارے نظام کو چلانے والا، وہ ہستی، وہ ذات کہ جس کو اس نظام کے چلانے میں، اس نظام کو سنوارنے میں کسی کی بھی شرکت کی ضرورت نہیں ہے، کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں ہے. وہ ذات جس کی شان یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کو بنانے کا فیصلہ کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے، اس کو کسی قسم کی محنت، کسی قسم کی کاوش یا کسی قسم کی کوشش کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ اس کا معاملہ تو یہ ہے وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، کہ جب وہ کسی چیز کو بنانے کا ارادہ کرتا ہے تو صرف اتنا کہتا ہے کن فیکون، وہ چیز ہو جاتی ہے، بن جاتی ہے. درود و سلام امام الانبیاء، محبوب خدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر،
کہ جنہوں نے بڑی ہی لگن کے ساتھ، بڑی ہی محنت کے ساتھ مصائب اور تکالیف کو برداشت کر کے اپنی ذات پر ہونے والے تمام حملوں، اپنی ذات پر کسنے والے تمام آوازوں کو بڑے ہی صبر اور استقلال کے ساتھ برداشت کر کے اس دین کو پہنچایا، تاکہ یہ امت گمراہی سے بچ کر ہدایت اختیار کرے اور جنت کا راستہ اپنا لے۔ حضرات، ہم اس نبی کی امت ہیں کہ جس نبی جیسا نہ کوئی دنیا میں آیا تھا، نہ آیا ہے اور نہ آئے گا۔ ذات کے اعتبار سے بھی، صفات کے اعتبار سے بھی نہ آپ جیسی کوئی ذات اللہ تعالیٰ نے بنائی، نہ آپ جیسی صفات اللہ تعالیٰ نے کسی شخص کو عطا کی۔ ہم اس نبی کی امت ہیں کہ وہ نبی جس نے دن میں بھی اپنی امت کی مغفرت کی دعائیں کی، جس نے رات کو بھی اپنی امت کی مغفرت کی دعائیں کی۔ ہم اس نبی کی امت ہیں کہ جو نبی کل قیامت کا دن ہوگا، جہاں سے ہر طرف سے ایک ہی آواز بلند ہوگی، ہر شخص کے زبان پر ایک ہی کلمہ ہوگا، ربی نفسی ربی نفسی ربی نفسی۔ قیامت کے دن جہاں ہر نبی اللہ تعالی کے ہاں گنہگاروں کی، لوگوں کی سفارش کرنے سے انکار کر دے گا، وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کی سفارش کریں گے، شفاعت کریں گے۔ ہم اس نبی کی امت ہیں کہ جو نبی سب سے آخر میں آیا ہے، لیکن کل قیامت کا دن ہوگا، یہ آخری نبی سب سے پہلے جنت کے دروازے کو کھلوائے گا اور ہم اس نبی کی امت سب سے پہلے جنت میں جائیں گے۔ ہم اس نبی کی امت ہیں کہ جس نبی نے اپنی تمام تر مصروفیات کو چھوڑ کر، اپنے تمام کے تمام غموں کو پسے پشت ڈال کر صرف ایک ہی غم اپنے اوپر سوار کیے رکھا کہ کسی نہ کسی طرح میری امت جہنم سے بچ کر جنت میں چلی جائے۔ ایک ایسے نبی کی امت ہے کہ جس نبی کا حوصلے کا عالم یہ ہے، صبر کا عالم یہ ہے کہ طائف میں پتھر کھانے کے بعد جبرائیل علیہ السلام آ کر عرض کرتے ہیں، اللہ کے نبی حکم دیجئے میں اس طائف کی بستی کو دو پہاڑوں کے درمیان رکھ کے پیس ڈالوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں،
اگر آج یہ نہیں ایمان لائے تو کل ان کی اولادیں ضرور ایمان لائیں گی۔ امت کا اتنا درد، امت کی اتنی فکر کہ رب تعالی نے قرآن میں ارشاد فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اپنے آپ کو ہلاک کر دو گے، اپنے آپ کو ختم کر دو گے۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ اے نبی ہمیں پتہ ہے کہ ان کی باتوں سے آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے۔ اتنی فکر کرنے والا نبی، جس نے دن رات ہم پر محنت کی، آج اس نبی کی امت کا حال بیان کرنا مشکل ہے۔ آج اس نبی کی امت اپنے ہی نبی کی تمام تعلیمات کو بلا کر گمراہی کی طرف جا رہی ہے۔ آج اس نبی کی امت اپنے ہی نبی کی تمام تعلیمات کو، احکام کو پسے پشت ڈال کر اپنی خواہشات کی پیروی کر رہی ہے۔ آج اسی نبی کی امت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں کو چھوڑ کر دنیا میں ذلیل ہو رہی ہے۔ آج وہی مسلمان جو اسلام کا نام لینے والے ہیں، اسلام پر عمل کرنے والے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے دار ہیں، کسی نے محبت کا نام دیا تو کسی نے خود کو عاشق رسول کہلوایا، بلند و باغ دعوے کیے، نعرے لگائے گلیوں میں، چوراہوں میں، لیکن آج وہی نبی کی امت جب عمل کی باری آتی ہے تو بہت پیچھے رہ جاتی ہے۔ حضرات، آئیے وہ نبی جس نے ہماری خاطر ہر دکھ، ہر تکلیف، ہر پریشانی، ہر مصیبت اپنے اوپر برداشت کی، آج اسی نبی کے چند حقوق آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ ہر انسان پر دوسرے انسان کے کچھ حقوق ہوتے ہیں اور کچھ فرائض ہوتے ہیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کے ناطے ہم پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند حقوق ہیں۔ کچھ ایسے حق ہیں جن کو پورا کرنا ہمارے لیے لازم ہے، ضروری ہے۔ ویسے تو بہت سے حقوق اور فرائض ہیں، چند ایک کا تذکرہ کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلا حق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر، یعنی کہ اپنی امت پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، نبی کو نبی تسلیم کرتے ہوئے اس پر ایمان لانا، سب سے پہلا حق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ سورۃ الفتح میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے نبی، ہم نے آپ کو شاہدن،
گواہ بنا کر بھیجا ہے، وَمُبَشِّرًا خوشخبری سنانے والا، وَنَذِيرًا اور ڈرانے والا۔ تین خوبیاں رب تعالیٰ نے نبی کی بیان کرنے کے بعد جو ارشاد فرمایا وہ یہ تھا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اس لیے ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے تاکہ تم اس پر ایمان لاؤ، اللہ کے نبی پر ایمان لاؤ۔ ایمان لانے کے بعد اس کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل کرنا، اس کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کرنا یہ حق ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَن لَّمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، کہ وہ شخص جو اللہ پر ایمان نہیں لاتا، آخرت پر ایمان نہیں لاتا۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا، کہ نبی کی تعلیمات پر، نبی کی بتلائے ہوئے اصولوں پر، نبی کے بیان کیے ہوئے جو اسلام کے اصول ہیں ان پر عمل نہ کرنے والا، نبی پر ایمان نہ لینے والا، فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا، ان تمام چیزوں کا انکار کرنے والا کافر ہے، اور کافروں کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب تیار رکھا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان لانا ہمارے لیے اتنا ہی لازم ہے جتنا رب تعالیٰ کی ذات پر ایمان لانا ہے۔ آپ قرآن کا ترجمہ کر کے دیکھیں، قرآن کو پڑھ کے دیکھیں، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات پر ایمان لانے کا تذکرہ کیا ہے، ساتھ میں نبی کے ایمان لانے کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ اگر ہم صرف اللہ پر ایمان لے آتے ہیں، مان لیتے ہیں کہ اللہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے سے انکار کر دیتے ہیں، تو ہمارا ایمان نامکمل ہے۔ اور کفار مکہ کا یہی بنیادی اختلاف تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ وہ اللہ کو مانتے تھے، قرآن میں تذکرہ آتا ہے کہ ان سے پوچھئے آسمان کس نے بنائے، ان سے پوچھئے زمین کس نے بنائے، تو وہ جواب دیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار کرنے والے نہیں تھے، لیکن وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے سے انکار کرتے تھے، آپ کی رسالت کا انکار کرتے تھے۔ اور آپ کی رسالت کا انکار کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے کافر کہا ہے، اور کافروں کے بارے میں رب تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا ہے فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا، کہ ہم نے کافروں کے لیے جہنم کی آگ کا عذاب تیار کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امت پر پہلا حق آپ پر ایمان لانا، آپ کا دوسرا حق آپ کی اتباع کرنا ہے، پیروی کرنا ہے، اطاعت کرنا ہے۔ قرآن میں رب تعالیٰ نے جہاں تذکرہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے صرف دو ہستیوں کی اطاعت کا ذکر کیا۔ قرآن ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، کہ اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ولا تبطلوا اعمالکم، کسی ایک کی بھی اطاعت اگر تم نے چھوڑ دی تمہارے سارے کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اتنی بڑی چیز رب تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمائی، جہاں بھی تذکرہ کیا دو ہی ذاتوں کی اطاعت کا تذکرہ کیا۔ ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ آج ہر مسلمان یہ چاہتا ہے، آج ہر مسلمان کی کوشش ہوتی ہے میں کسی طریقے سے رب تعالیٰ کا قرب حاصل کر لوں، کسی طریقے سے میں رب تعالیٰ کے قریب ہو جاؤں، اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو رب تعالیٰ نے صرف ایک ہی شرط لگائی کہ آپ کی خواہش ہے
اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر لو، اگر چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہو جائے، اگر چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہو جائے، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے قریب ہو جائے، تو صرف ایک کام کر لو، زیادہ باتیں نہیں بتلائیں۔ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے، پیار کرے، فاتبعونی، میری پیروی کرو۔ نبی کی زبان حال سے اللہ نے کہلوایا، قل، اے نبی کہہ دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے نبی ان کو کہیے اگر اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو، اللہ کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہو، اللہ کی الفت حاصل کرنا چاہتے ہو، اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہو، اللہ کی جنت حاصل کرنا چاہتے ہو، فاتبعونی یحببکم اللہ، پھر میری اطاعت کر لو، میری پیروی کر لو، یحببکم اللہ، رب تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگے گے۔ اور پھر رب تعالیٰ کی اس الفت کا، پیار کا، محبت کا یہ عالم ہے کہ ایک کام کرنے پر صرف یہی نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ تم سے پیار کریں گے، ساتھ میں فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تعالیٰ تم سے راضی تو ہوں گے ہی ہوں گے، تمہارے جتنے گناہ ہیں، زنا کیا ہے، کچھ بھی کیا ہے، جتنی برائیاں ہیں، ساری زندگی آپ نے گناہوں میں نکال دی، برائیاں کرتے نکال دی، اللہ تعالیٰ تمام کے تمام گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ صرف ایک چیز کہ اللہ کے نبی کی اطاعت کرنا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری اطاعت اس قدر ضروری، فرمایا کہ اگر موسیٰ نبی ہیں، اللہ نے شریعت دی ہے، لیکن نبی کے آ جانے کے بعد نبی نے ارشاد فرمایا کہ میرے آ جانے کے بعد آج اگر موسیٰ نبی دنیا میں آئے تو میری پیروی کرنے کے علاوہ اس کو جنت نہیں ملے گی۔ مجھے چھوڑ کر، میرے حکموں کو چھوڑ کر، میری بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل کرنے کی بجائے اگر اپنی شریعت پر عمل کرے گا، اپنے اللہ تعالیٰ نے جو موسیٰ پر احکام نازل کیے، اگر میرے ہوتے ہوئے ان پر عمل کرے گا تو پھر بھی اللہ تعالیٰ جنت نہیں دیں گے۔ اس قدر لازمی، اس قدر ضروری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ اور رب تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ آپ باز آ جائیں۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم تمہیں دے، جس چیز کا حکم دے، جو چیز آپ دیں، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، آپ اس کو فوراً تسلیم کر لیں۔ کوئی بھی حکم ہے آپ کی طبیعت کے خلاف ہے، آپ کی ذات کے خلاف ہے، آپ کے معمولات کے خلاف ہے، آپ کوئی کاروبار کرنا چاہتے ہیں، نبی کا حکم آ گیا، آپ اپنی زندگی کو بسر کرنا چاہتے ہیں لیکن نبی کے حکم کے مطابق بسر کرنی ہے، اگر آپ چاہتے ہیں میں یہ کام کروں، درمیان میں نبی کا حکم آ گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تمام معاملات چھوڑ دینے ہیں، نبی کے حکم کو پکڑ لینا ہے۔ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور اگر آپ یہ کام کوئی کرنا چاہتے ہیں، دنیا کا کوئی بھی کام ہے، عبادات میں سے ہو، معاملات میں سے ہو، رشتہ داری میں سے ہو، کسی ہمسائے کے حقوق میں سے ہو، دنیا کے ہر قسم کے کاموں میں سے کوئی کام آپ کرنا چاہتے ہیں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا ہے تو اس سے منع ہو جائے۔ اور اگر کوئی کام آپ کی طبیعت کے خلاف جا رہا ہے، مثال کے طور پر آپ دنیا میں کوئی کاروبار کرنا چاہتے ہیں الگ طریقے سے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے دوسرے طریقے سے،
آپ کوئی سودی کاروبار کرنا چاہتے ہیں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا، اللہ کا حکم آ گیا، تو پھر آپ نے وہاں ہی اپنے کاروبار کو چھوڑ دینا ہے۔ جس طرح نبی نے احکام بتائے ہیں، تجارت کا حکم دیا ہے، جو اصول نبی نے وضع کیے ہیں ان اصولوں کے مطابق تجارت کریں۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اطاعت کا یہ عالم تھا کہ نبی کے کسی حکم کی آواز آپ کے کانوں میں پڑ جاتی تھی تو صحابہ اس پر فوراً عمل کرنے والے ہوتے ہیں۔ دو مثالوں سے سمجھاؤں گا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اپنے بیٹے سے بات کر رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اپنی عورتوں کو مسجد جانے سے نہ روکو، اگر فتنے کا خدشہ نہ ہو تو عورتوں کو مسجد جانے سے نہ روکو۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا سامنے کھڑا ہے، ان سے بات کر رہے ہیں، کہتے ہیں میں تو عورتوں کو روکوں گا کیونکہ فتنے کا خدشہ ہے۔ نبی نے حکم دیا کہ عورتوں کو مسجد جانے دو، ان کا بیٹا کہہ رہا ہے کہ میں مسجد جانے نہیں دوں گا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بیٹے سے اتنا غصے ہوتے ہیں کہ کلام کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ کہتے ہیں ایک طرف میں تجھے نبی کی حدیث بیان کر رہا ہوں، تو اپنے معاملات لا کے درمیان میں کھڑا کر رہا ہے۔ اور اسی طرح روایات میں آتا ہے کہ ایک صحابی عمر فاروق غالباً رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا کوئی اور صحابی تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، وہ صحابی داخل ہوتے ہیں، مسجد میں آتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور کو حکم دیا کہ بیٹھ جاؤ، صحابی کے کانوں میں آواز پڑتی ہے، وہ صحابی جوتیوں میں ہی بیٹھ جاتے ہیں، ایک قدم بھی اپنا آگے بڑھانا گوارا نہیں کیا۔ نبی کا حکم آیا، کہا کسی اور کو ہے کہ بیٹھ جاؤ، لیکن کانوں میں آواز پڑتی ہے۔ صحابی نے یہ نہیں دیکھا کہ بیٹھنے کی جگہ ہے کہ نہیں، صحابی نے یہ نہیں کہا آگے جا کر بیٹھ جاتا ہوں، صحابی نے یہ نہیں دیکھا کہ میں تھوڑا سا ادھر چلا جاتا ہوں، جہاں کانوں میں آواز پڑی وہاں ہی بیٹھ کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماجرا دیکھا تو آگے بلایا، کہا کیا معاملہ ہے، آپ ادھر کیوں بیٹھے ہیں؟ کہا اللہ کے نبی آپ کا حکم آیا تھا کہ بیٹھ جائیے تو میں بیٹھ گیا۔ یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ فضیلت اللہ تعالیٰ نے جو صحابہ کو عطا کی وہ ایسے ہی نہیں کی۔ نبی کے ہر حکم پر اپنی جان کو نچھاور کرنے والے، نبی کے ہر حکم کو اپنے اوپر لاگو کرنے والے۔ اور قرآن میں ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر کوئی کسی معاملے میں آپ کا جھگڑا ہو جاتا ہے، ہمارا آپ کا کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا حتیٰ یحکموک فیما شجر، کہ آپ اس میں فیصلہ کر دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کوئی فیصلہ کر دیتے ہیں، ایک جھگڑا ہے وہ نبی کے پاس آیا، نبی نے فیصلہ کر دیا، تو پھر نبی نے جو فیصلہ کر دیا اس فیصلے کو دل سے تسلیم کرنا۔ اگر آپ اس میں اختلاف کریں گے، نبی کے فیصلے کو، نبی نے جو فیصلہ صادر کر دیا اس میں ترمیم کی کوشش کریں گے، پھر آپ مسلمان نہیں رہیں گے۔ ایک یہودی اور ایک مسلمان کی لڑائی ہو جاتی ہے کسی معاملے میں بھی، یہودی اور مسلمان دونوں جاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلہ لے کر کہ آپ فیصلہ کر دیں یہ ہمارا معاملہ ہے۔ نبی نے فیصلہ یہودی کے حق میں کر دیا، وہ جو مسلمان تھا وہ آیا جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، ان سے اپنا ماجرا بیان کیا، تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا، کہا جو نبی کا فیصلہ ہے وہ فیصلہ ہے۔ وہ فیصلہ لے کر عمر فاروق کے پاس آتے ہیں، عمر فاروق کہتے ہیں کہ نبی نے کیا فیصلہ کیا ہے؟
وہ مسلمان کہتا ہے میرے خلاف فیصلہ کیا ہے، ابو بکر نے بھی بات نہیں سنی، آپ کوئی فیصلہ کرے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً تلوار نیام سے نکالی، مسلمان کی گردن تن سے جدا کر دی کہ تو نبی کے فیصلے کو کہہ رہا ہے کہ میں بدل دوں۔ اتنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نبی کے بارے میں غیرت مند۔ تو نبی کا دوسرا حق نبی کی اتباع کرنا، تیسرا حق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی پر کہ آپ کو بشر ماننا، ذات کے اعتبار سے بشر ماننا، انسان ماننا۔ ہمارے ہاں یہ بڑا مسئلہ بڑھا چڑھا کر بیان کیا جاتا ہے اور پھر ہمارے خلاف طرح طرح کی باتیں، برے القابات اور پتہ نہیں کیا کچھ عوام کو گمراہ کرنے کے لیے۔ ابھی کچھ دن پہلے ہی میں ایک مولوی صاحب کی تقریر سن رہا تھا، وہ بڑے جذباتی انداز میں یہ بیان کر رہے تھے جی غیر مقلدین جو ہیں ہمارے بارے میں وہ نبی کو اپنے جیسا مانتے ہیں۔ تو یہ بات جو ہے نا وہ نبی کی شان کے خلاف ہے۔ وہ بیان کر رہے تھے کہ دیکھیں جی آپ اپنے باپ کو کہیں، بیٹا کوئی چھوٹا اٹھ کر اپنے باپ کو کہہ دیتا ہے کہ تو میرے جیسا ہے، تو باپ برداشت کرے گا؟ کبھی نہیں کرے گا۔ میں اپنے والد گرامی کو کہتا ہوں آپ تو میرے جیسے ہیں، آپ کا یہ کام میرے جیسا ہے، یہ میرے جیسا ہے، تو باپ برداشت کرے گا کہ تو میرے مقام کے برابر پہنچ رہا ہے؟ یہاں ایک چیز ذہن نشین رکھیے، بشریت کا مسئلہ، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ذات کے اعتبار سے بشر مانتے ہیں، انسان مانتے ہیں۔ پھر سے بات کو دہرا دیتا ہوں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ذات کے اعتبار سے بشر مانتے ہیں اپنے جیسا۔ کیسے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ ہمارے جیسے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں ہمارے جیسی، زبان ہمارے جیسی، ہونٹ ہمارے جیسے، بال ہمارے جیسے، آپ کی جسامت ہمارے جیسی ہے، لیکن مقام و مرتبے کے لحاظ سے ہم نبی کو اپنے جیسا نہیں مانتے، فضیلت کے اعتبار سے نبی کو اپنے جیسا نہیں مانتے۔ ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ اپنے اعمال کے مطابق نبی ہمارے جیسے ہیں، معاذ اللہ۔ ذات اور اعمال میں فضیلت میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا یہ تمام کی تمام چیزیں بشریت میں موجود ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عبادات کے معاملات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری جو چیزیں ہیں آپ ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، وہ سید البشر ہیں۔ تو یہ ایک غلط پروپیگنڈا ہمارے سامنے ہمارے مقابلے میں کیا جاتا ہے کہ دیکھیں جی غیر مقلدین نبی کو اپنے جیسا مانتے ہیں، ہم اپنے جیسا نہیں مانتے، ہم ان کو بہت بلند مانتے ہیں، ان کی فضیلت کا مقابلہ ہم کیا دنیا کا کوئی شخص نہیں کر سکتا۔ لیکن بات جہاں ذات کی آتی ہے، جسم کی بناوٹ کی آتی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے۔ سورۃ الکہف کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ۔ واضح الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے بڑے مقامات پر قرآن میں تذکرہ کیا ہے کہ اے نبی ان کو کہہ دیے میں تو تمہارے جیسا بشر ہوں۔ اور کفار مکہ کا، صرف کفار مکہ کا نہیں، اس سے پہلے بھی جو امتوں کے درمیان اور انبیاء کے درمیان ایک بنیادی مسئلہ چلتا تھا نا رسالت کے انکار کرنے کا، وہ یہی تھا کہ وہ انبیاء بشر تھے۔ سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تین انبیاء کرام کو ایک بستی میں بھیجا اور ان کو رسالت دی، ان کو ہر چیز عطا کی، تو بستی والوں نے انکار کر دیا،
کہنے لگے تم تو ہمارے جیسے بشر ہو، ہم تم پر ایمان کیوں لے آئے؟ اگر ایمان لانا ہے۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے قرآن میں رب نے تذکرہ فرمایا کہ اے نبی یہ آپ کو کہتے ہیں کہ ہم پر کوئی فرشتہ کیوں نازل نہیں کیا؟ آپ تو ہمارے جیسے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، تو کوئی فرشتہ کیوں نازل نہیں کیا؟ اگر فرشتہ ہوتا ہم ایمان لے آتے۔ تو رب تعالیٰ نے جواب دیا کہ اگر زمین پر فرشتے رہتے ہوتے تو اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان فرشتہ بھیجتا۔ زمین پر انسان ہے، بشر ہے، تو رب نے بشر ہی بھیجنا تھا، کیونکہ فرشتے کو ہماری آنکھ تو دیکھ نہیں سکتی۔ اگر کوئی فرشتہ بھیج دیتے اللہ تعالیٰ تو ہم انسان دیکھتے کیسے؟ تو یہاں یہ مسئلہ یاد رکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم ذات کے اعتبار سے اپنے جیسا بشر مانتے ہیں، ان کی فضیلت، ان کے مقام اور مرتبے کے اعتبار سے ہم اپنے جیسا نہیں مانتے۔ یہ غلط پروپیگنڈا ہمارے سامنے کیا جاتا ہے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسرا بنیادی حق ہے کہ ان کو بشر ماننا ذات کے اعتبار سے۔ چوتھا حق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین ماننا، آخری نبی ماننا۔ اور یاد رکھیے یہ ایک ایسا عقیدہ ہے کہ اگر انسان اس عقیدے کا انکار کرے گا تو مسلمان نہیں رہے گا۔ کسی اور پر جب کسی پر کفر کا فتویٰ لگانا ہو تو اسلام نے کسی پر کفر کے فتوے کی اجازت نہیں دی۔ بڑے محتاط طریقے کے ساتھ ہم کسی کو کافر کہہ سکتے ہیں، جن میں چند ایک یہ ہیں جو نبی کی رسالت کا انکار کرے، اللہ تعالیٰ کا انکار کرے۔ انہی عقائد میں سے ایک عقیدہ ختم نبوت کا ہے کہ اگر انسان اس عقیدے کو نہیں مانتا تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ اے محمد کسی میں مردوں کے باپ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں نبی کا کوئی بیٹا جو ہے وہ زندہ نہیں رکھا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے۔ نبی کے جتنے بیٹے تھے آپ کی زندگی میں وفات پا گئے۔ ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر اعلان کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا، اگر میرے بعد رسول آنا ہوتا، اگر کسی کو نبوت رسالت ملنی ہوتی تو وہ دنیا کی ایک واحد شخصیت تھی، وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ۔ اور پھر ساتھ ہی نبی نے ارشاد فرمایا، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اور روایت میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری مثال اور انبیاء کی مثال اس طرح ہے کہ جیسے ایک شخص نے بڑی ہی شاندار بلڈنگ بنائی، خوبصورت مکان بنایا، گھر بنایا، گھر کو چاروں طرف سے دیکھے تو وہ مکمل دکھائی دیتا ہے، صرف ایک اینٹ کا جو راستہ ہے یا جگہ ہے وہ رہتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام کی تمام بلڈنگ مکمل ہو چکی ہے، صرف ایک اینٹ کی جگہ باقی ہے، وہ اینٹ میں ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انبیاء مکان کی مانند ہے جو مکمل ہو چکے ہیں، ایک اینٹ باقی رہتی تھی، وہ اینٹ آ کر میں نے لگا دیا، یعنی کہ نبوت کا خاتمہ ہو چکا۔ آپ کے بعد قیامت تک نہ کوئی نبی آئے گا، نہ کوئی شریعت آئے گی، نہ کوئی رسول آئے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات قیامت تک چلتی رہیں گی، اور انہی تعلیمات پر عمل کرنے والا اللہ تعالیٰ کے ہاں سرخرو ہوگا اور جنت کا وارث ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پانچواں حق، اللہ تعالیٰ سے کہ نبی سے پیار کرنا، محبت کرنا۔
یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے بغیر ہماری نجات آخرت میں ممکن نہیں ہے۔ رب تعالیٰ نے 8 چیزوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، 1-2 چیزوں کا نہیں، 8 چیزوں کا تذکرہ کیا۔ فرمایا قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ، فرمایا تمہارے بیٹے، تمہارے باپ، تمہارے بہن بھائی، تمہارے رشتہ دار، تمہارا مال، وَتِجَارَةً تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بیٹے بھی ایک طرف، بیٹیاں ایک طرف، بیویاں ایک طرف، اولاد ایک طرف، باپ ایک طرف، جو تجارت جس میں نقصان کا اندیشہ ہے وہ ایک طرف، جس گھر میں تم رہتے ہو، جس دولت پراپرٹی کو تم اپنا محبوب سمجھتے ہو، اس سے لگاؤ رکھتے ہو، پیار رکھتے ہو، وہ ایک طرف۔ فرمایا کہ اگر تم کو جہاد فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کی محبت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے سے اگر یہ 8 چیزیں زیادہ محبوب ہیں، پیاری ہیں، فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، فرمایا پھر اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار کرو، اللہ تعالیٰ کے عذاب کا انتظار۔ 8 چیزیں گنوانے کے بعد یہی چیزیں انسان کو محبوب ہوتی ہیں۔ ایک باپ کو اپنی اولاد محبوب ہوتی ہے، ایک بیٹے کو اپنا باپ محبوب ہوتا ہے، اولاد محبوب، بیوی محبوب، دنیا کا مال و دولت محبوب، لیکن حکم نبی کا آ گیا، درمیان میں نبی آ گئے، اللہ آ گیا یا جہاد آ گیا، تو آپ نے اپنی جو 8 چیزیں ہیں ان کو محبوب جانا، ان تینوں میں سے ایک کو چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب کا انتظار کریں۔ آج امت محمدیہ کی مسلمانوں کے زوال پذیر ہونے کی وجہ کیا؟ کبھی غور کیا؟ کیا وجہ ہے؟ یہی بنیادی وجہ ہے کہ ایک طرف اگر نبی کا حکم آتا ہے، دوسری طرف گھر والوں کا حکم ہے، تو ہم نبی کے حکم کو پیچھے کر دیتے ہیں، گھر والوں کا حکم مان لیتے ہیں۔ ایک طرف باپ نے کہا ہے جی یہ کام کر لے، ایک طرف نبی نے کہا ہے کہ جو کام باپ کہہ رہا ہے وہ نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں ہے، تو پھر ہم نبی کے حکم کو پیچھے کر دیتے ہیں، باپ کا حکم مان لیتے ہیں۔ ہمیں دنیا کی کوئی چیز، مال و دولت، تجارت، اپنے کام میں مصروف ہوتے ہیں، اللہ کا حکم آ گیا، نماز کا حکم آ گیا، ہم اپنے کام میں مشغول رہتے ہیں، نماز وہاں پڑی رہتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جتنی دیر تک میں اس کے والدین سے، اس کی اولاد سے، والناس اجمعین، دنیا جہان کے تمام بسنے والے انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے۔ آج ہمیں دنیا کی ہر چیز پسند ہے، اللہ اور اس کے نبی کا حکم آتا ہے تو ہم آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چھٹا حق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرنا، عزت کرنا، ان کے سامنے یا ان کے حکم پر ادب سے، احترام سے پیش آنا، اللہ کے نبی کا نام آتے ہی، ان کا ذکر آتے ہی احترام اور عزت کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، تعظیم کرنی ہے، عزت کرنی ہے، احترام کرنا۔ اور اسی طرح سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ کے قرآن میں اللہ نے تذکرہ کیا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کہ اللہ تعالیٰ کہ نبی کے آگے نہیں بڑھنا، اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے اس سے تجاوز نہیں کرنا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ تعالیٰ کے نبی کے معاملات کے آگے نہیں جانا۔ اور پھر اسی طرح آگے ارشاد فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی،
اپنی آوازوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہیں کرنا. دو آداب سکھائے. اور روایات میں آتا ہے کہ یہ دونوں آیات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی آوازیں جب بلند ہوئی تھی تو تب آیا تھا. لیکن یہاں ایک بات بیان کرتا چلوں. ہمارے ہاں ایک مسئلہ بڑی زور و شور سے بیان کیا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر اور ناظر ہے، ہر جگہ موجود ہے. بڑے ڈنکے کی چوٹ پر یہ بات کی جاتی ہے اور پھر ہم نہیں مانتے تو پھر ہم پر کفر کے فتوے لگائے جاتے ہیں. عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر ناظر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان موجود ہے. مسئلہ یاد رکھیے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی آوازیں بلند ہوتی ہے تو نبی اللہ تعالیٰ کا حکم آ جاتا ہے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو. صحابہ کرام کہتے ہیں جب یہ حکم نازل ہو گیا ہمارا حال یہ تھا کہ ہم سامنے بیٹھے ہوئے اور لوگوں آپس میں کانوں میں بات کیا کرتے تھے کہ کہیں اس حکم کی بے ادبی نہ ہو جائے. ایک صحابی دوسرے صحابی کے کان کے قریب منہ لے جا کر بات کیا کرتا تھا. اور روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم کے سامنے اگر صحابی بیان کرتے اتنی آہستہ آواز سے بیان کرتے کہ نبی کو کہنا پڑتا کہ دوبارہ بتلاؤ کیا کہا. یہ حکم آ جانے کے بعد نبی کے حاضر اور ناظر ہونے کے وقت جب نبی سامنے موجود ہیں تو صحابہ کا یہ حال تھا. آج بھی یہ عقیدہ رکھنے والے کہ نبی ہر جگہ حاضر، نبی ہر جگہ ناظر، ہر معاملے میں ساتھ ہیں. لیکن آج اتنی بے ادبی پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جاتی ہے کہ نبی کو حاضر جانتے ہوئے، اپنے قریب جانتے ہوئے ان دونوں حکموں کی جو ہے وہ بے ادبی کی جاتی ہے، گستاخی کی جاتی ہے. کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں بیت المقدس میں. معراج کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں 1.5 لاکھ انبیاء کرام موجود ہیں، صفیں بنائی ہوئی ہیں. کسی کو اتنی طاقت اور جرت نہیں ہے، کسی کو حکم نہیں ہے کہ وہ نبی کے ہوتے ہوئے اپنے قدم مسلح پر لے کر آئے، انبیاء کی امامت کروائے. کسی نبی کو نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے کسی نبی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ مصلی پر کھڑے ہو. آج کا مسلمان نبی کو حاضر ناظر جانتے ہوئے مصلی پر آ کر نماز ادا کرتا ہے، امام بنتا ہے. کیا یہ نبی کی گستاخی نہیں ہے؟ کیا اس حکم کی گستاخی نہیں ہے لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کہ اللہ تعالیٰ کے نبی کے آگے نہ بڑھو؟ اسی طرح آج نبی کو حاضر ناظر جانتے ہوئے سپیکروں میں، بازاروں میں، گلی محلوں میں، جلوس کی صورت میں یا آواز تقریر کی صورت میں اپنی آوازوں کو اتنا بلند کیا جاتا ہے، اتنا بلند کیا جاتا ہے کہ شور ڈر جاتا ہے. آپ نے دیکھا نہیں کیا بازاروں میں نعرے نہیں لگائے جاتے؟ کیا سپیکروں میں واز نہیں کیے جاتے؟ آواز کو بلند نہیں کیا جاتا؟ تو یہاں یہ مسئلہ یاد رکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے اعتبار سے حاضر اور ناظر نہیں ہے. اگر حاضر اور ناظر ہیں، آپ کا عقیدہ ہے، پھر ان دونوں آیات کا آپ گستاخ بن رہے ہیں، بے ادبی کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات کو بیان کرنے کے بعد آخر میں ایک چیز بیان فرمائی، کہا اگر تم ایسا نہیں کرو گے اللہ تعالیٰ تمہارے زندگی بھر کے تمام اعمال کو ضائع کر دے گا اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چھٹا حق کہ آپ کی تعظیم کرنی. آخری بات بیان کر کے اجازت چاہوں گا. آخری حق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام کی تعلیمات کو دوسروں تک پہنچانا. میری بھی ذمہ داری ہے، آپ کی بھی ذمہ داری ہے. روایات میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم کو ایک حدیث بھی یاد ہے تو اس کو دوسروں تک پہنچاؤ. اور پھر ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جو میرے حکم کو، میری حدیث کو سنتا ہے پھر دوسرے کے سامنے بیان کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں ارشاد فرمایا ہے یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، صرف میری نہیں ہے.
یا کسی علماء کرام کی جو دوسرے علماء ہیں یا مولوی حضرات ہیں، خطیب ہیں، صرف ان کی ذمہ داری نہیں ہے، اور اس کام کے لیے اتنے زیادہ علم ہونا ضروری نہیں ہے کہ آپ نے 20-30 کتابیں پڑھی ہو، مدرسے میں پڑھا ہو، نہیں، بلکہ آپ کو صحیح حدیث کوئی ایک بھی یاد ہے تو آپ اسے بیان کر سکتے ہیں۔ یہ ہمارا حق ہے، ہمارا فرض بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے کہ اس کی بتلائی ہوئی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچانا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تم تو بہترین امت ہو۔ ہمیں بہترین امت کیوں کہا گیا؟ دو وجہ سے، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم وہ امت ہو جو لوگوں کو نیکی کا حکم دو گے، برائی سے روکو گے۔ اگر دونوں حکم ہم میں سے نکل گئی، دونوں صفات ہم میں سے ضائع ہو گئی تو ہم بہترین امت نہیں ہے۔ آج ہماری پستی کا بھی یہ عالم ہے، مسلمانوں کی پستی کا زیادہ تر یہ عالم ہے۔ آپ دوسرے مذاہب، عیسائی ہو، بدھ مت ہو یا کوئی اور دیکھیں، ان کی محنت ہمارے مقابلے میں بہت زیادہ ہے۔ وہ اپنے دین کو، اپنے مذہب کو پھیلانے میں ہم سے بہت آگے ہیں۔ آپ عیسائیت کو دیکھیے کہ کس طرح وہ عیسائیت کو فروغ دیتے ہیں۔ آپ ان کا طریقہ کار دیکھیے، آپ حیران ہو جائیں گے۔ عیسائیت کو چھوڑیں، آپ قادیانیت کو دیکھیں۔ نبی کی بتلائی ہوئی تمام کی تمام تعلیمات جو معاشرے کی اصلاح کے لیے ضروری ہیں، وہ تمام کی تمام صفات ان میں پائی جاتی ہیں۔ آپ نے کبھی غور کیا ہوگا، قادیانی اپنے اخلاق کے اعتبار سے ہم مسلمانوں سے بہت آگے ہیں۔ قادیانی معاشرے میں رہتے ہوئے معاملات کے اعتبار میں ہم سے بہت آگے ہیں۔ ہمارا اخلاق دیکھتے ہی لوگ ہم سے متنفر ہوتے ہیں، لیکن ان کا اخلاق، اور یہی بنیادی چیزیں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھ کے جو ہے وہ لوگ کلمہ پڑھا کرتے تھے۔ جب ہم میں سے یہ چیزیں چلی گئی، پھر ہمارا حال یہ ہے کہ دن بہ دن مسلمان زوال کا شکار ہے، اور تب تک ہوتے رہیں گے جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی تعلیمات پر عمل نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بیان کیے گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام حقوق کو سچے دل کے ساتھ، محنت اور لگن کے ساتھ پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں معاشرے میں لوگوں کی بھلائی کا سبب بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ذریعے لوگوں کو سیدھی راہ پر لے لائے۔ وما آخر دعوانا